بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے بات یہ آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش رہیں گے۔ جس طریقے سے گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، والد ہیں، یا اسی طریقے جو بھی شخص گھر کا سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، وہ اپنے ماتحتوں پر اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اس گھر کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو جتنے اہل و عیال ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کا پاس لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ بات کوئی سختی سے نہیں کہی جاتی ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بلکہ اس بات کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے چہار دیواری کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے بات بتلائی جاتی ہے کہ صبح جلد اٹھ کر تمہیں مکتب جانا ہے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا ہے، نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل جو یاد کرایا جائے گا اسے یاد کرنا ہے، نماز کی ترکیب، نماز کا طریقہ جو بتلایا جائے گا اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد ناشتہ کرنا اور جو بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کو کھانا پینا، اس کے بعد اسکول جانے کی تیاری کرنا ہے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد کھانا کھانا، ضروریات سے فراغت، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، پھر اس کے بعد ٹیوشن وغیرہ جو ہوں گے تو اس کے مطابق تمہیں پڑھنا لکھنا ہے۔ یہ بات اس لیے بتلائی جاتی ہے کہ تاکہ گھر کے اندر جو بچے ہمارے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہ جاہل رہنے نہ پائیں، وہ دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں، وہ اچھے شہری بنیں، وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں، ملک کا اور اپنے وطن کا نام روشن کریں، ایسے کام کریں کہ جو وطن کی ترقی میں معاون اور مددگار ہوں، ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے خود کی بدنامی ہوتی ہو، ماں باپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہوں اور وطن کی بدنامی ہوتی ہو۔ یہ اسی طریقے سے سزا کا انسان مستحق ہوتا ہو۔ اس لیے ہر ماں باپ اپنی اپنی چہار دیواری کے اندر بچوں کی اس انداز سے تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ ایک یہ نظام العمل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے دکان کے اندر کسی کو ملازم رکھتا ہے تو اسے بتلایا جاتا ہے کہ تمہیں صبح میں اتنے بجے ہر حال میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے، تم سے متعلق یہ کام ہے، یہ کام کرنا ہے، اور شام میں اتنے بجے تمہیں چھٹی ملے گی، تنخواہ تم کو مہینے میں اتنی دی جائے گی، اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک روز فلاں دن چھٹی ملے گی۔ تمہارے یعنی تنخواہ میں ترقی کا دار و مدار تمہاری اپنی دیانتداری، ایمانداری اور تمہاری محنت، جستجو اور لگن پر ہے۔
اگر تم اچھا کام کرو گے، دیانتداری سے، ایمانداری سے، محنت سے کام کرو گے تو سالانہ تمہارے تنخواہ کے اندر اضافہ ہوگا، ترقی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں بتلائی جاتی ہیں تاکہ ایک نظام العمل بنے اور اچھے ڈھنگ سے، اچھے انداز سے وہ کام چلتا رہے۔ اسی طریقے فیکٹری کے اندر، کارخانوں کے اندر، آفسوں کے اندر، اسکول کے اندر اور ہر اس چہار دیواری میں جہاں پر جو بھی کام کاج کیا جاتا ہو، ایک نظام العمل بنایا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہیں وہ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ جیسے جی میں آیا کرتے رہو؟ یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا بندوں کو۔ 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی آخری آیت پاک میں سے، یعنی چند آیت پاک میں سے آخری، اس میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا کہ بس منمانی کرو، جاؤ دنیا کے اندر رہو، چھینا جھپٹی کرو، مار دھاڑ کرو، ایک دوسرے کا مال غصب کرو، جی میں آیا اچھا کام کرو، نہیں آیا مت کام کرو، اسی طریقے سے پڑوسیوں کو ستاؤ، تکلیفیں دو، اذیت دو۔ اس واسطے نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ ایک عظیم ترین مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی ہی کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہ بندگی تم کو یہاں پر کرنا ہے، تمہیں یہاں دنیا میں سجدے کرنا ہے، تمہیں قیام کرنا ہے، قیام سے مراد نماز کا قیام، تمہیں قاعدہ کرنا ہے، تمہیں رکوع کرنا ہے، تمہیں سبحان رب العظیم پڑھنا ہے، تمہیں سبحان رب الاعلیٰ کہنا ہے، تمہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا ہے، تمہیں وہ مکمل ہونے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اسی طریقے سے نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے، روزہ اس طریقے رکھنا ہے، زکوٰۃ فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں شخص کے اوپر لازم ہوگی، حج ہے، قربانی ہے، یہ سارے کے سارے اعمال دیے گئے ہیں اور بتلائے گئے ہیں کہ تم کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ راہ راست بتلا دیا گیا ہے، سیدھا راستہ، بلکہ یہ بتلایا گیا کہ ہر نماز میں تم اپنے لیے سیدھے راستے کی اللہ تعالی سے دعا کرو۔ ہر نماز میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ پہلے اس بات کی اقرار کرو کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کرو۔ ہر نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، صرف نماز میں فرائض اور واجبات میں نہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ کے اندر، تہجد کے اندر، اوابین کے اندر، اشراق کے اندر، چاشت کے اندر، انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، اجتماعی طور پہ نماز پڑھی جا رہی اس کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیتا ہے تو سجدے سہو لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ سارے لوگوں کی طرف سے ترجمانی کی جاتی ہے، جیسے کہ کسی شخصیت کے پاس کوئی میمورنڈم پیش کیا جاتا ہے تو ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند افراد کو اپنے میں سے منتخب کیے ہوئے 2 3 5 7 8 10 15 لوگوں کو ضلع کلیکٹر کے پاس، یہ اسی طریقے سے گورنر کے پاس، یہ اسی طریقے جو بڑی شخصیت ہوتی ہے ان کے پاس ایک میمورنڈم پیش کیا جاتا ہے۔ وہ چند جانے والے لوگ، 2 4 لوگ یا کسی کے ذریعے جو بھیجا جاتا ہے، وہ سارے پیچھے جو کھڑا ہوا مجمع ہزاروں لاکھوں کا، ان تمام کی جانب سے وہ ترجمانی کرتے ہیں اور ان تمام کی طرف سے وہ تعین ہوتی ہے کہ ہم نے جن کو بھیجا ہے میمورنڈم پیش کرنے کے لیے وہ ہم تمام کے دلوں کی وہ آواز ہے۔
تو اسی طریقے سے امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں اس موقع پر چونکہ امام صاحب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں سب کی، اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس وقت خاموش رہو، اور اس کے بعد جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین سارے لوگ مل کر کہیں گے، تمام کے تمام لوگ۔ یہ الگ بات ہے کہ آواز سے کہنا یہ بھی صحیح ہے اور آہستہ کہنا یہ بھی صحیح ہے، دونوں باتیں احادیث پاک سے ثابت ہیں، نہ اس کو غلط کہا جائے گا نہ اس کو غلط کہا جائے گا، چونکہ حدیث پاک میں وَأَخْفَى سِرَّهُ یہ نَصَوْتَهُ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے آہستہ بھی فرمایا اور بلند آواز سے، اور یہ چیز آپس میں نزاع کا، لڑائی جھگڑے کا، اختلاف کا، دلوں میں دراڑ پڑنے کا، ناراضگیوں کا، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کا ہرگز 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 ذریعہ سبب نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہیں، اس لیے کہ سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ سب کا یہ کلمہ ہے، یہ سب اس کے اوپر متفق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس، یہ تمام فرزندان توحید کا پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دستور حیات ہے، اس میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں، کوئی آپس میں اس کے اندر وہ نہیں۔ اسی طریقے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ارشادات مبارکہ ہیں، جس کے اوپر عمل کرنا امت کے لیے لازم بھی ہے، سعادت مندی کی بات بھی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہ آپس میں اختلاف کا، انتشار کا، ناراضگیوں کا سبب ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ بہرحال تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ ہم کو سیدھی راہ پر چلائیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر کہ آپ نے انعام فرمایا ہے، انعام فرمایا، کون لوگ ہیں وہ؟ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں جا کر فرمایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی اور رسول بنا کر امت کی جانب بھیجا ہے کہ جاؤ، جا کر لوگوں سے بتلاؤ کہ ہماری رضا، ہماری مرضی، ہماری خوشی اس کام کے کرنے میں ہے اور ہماری ناراضگی ان چیزوں میں ہے، لہذا جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، ان تمام نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور بندگی کا حکم دیا، اور اس زمانے کے لحاظ سے، ان قوموں کے حالات کے اعتبار سے، جن چیزوں کی ضرورت تھی قوم کو، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات نازل فرمائے، جن لوگوں نے ان کی بات پر عمل کیا، ایمان لایا، وہ تمام کے تمام مومنین کہلاتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی ایمان والے کہلائیں گے۔ الحمدللہ، وہ سارے کے سارے ایمان والے کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، مومن کہلائیں گے، ان کو مومن کہا جائے گا۔ اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ اس زمانے کے، اس دور کے، چاہے اس دور کے ہوں، اس زمانے کے ہوں، وہ سب کے سب حالت کفر والے لوگوں کے لیے الگ نام دیا گیا ہے۔ لہذا سعادت مندی کی بات یہ ہے، خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بنے، فرما بردار بندہ بنے،
اور ایمان لے کر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار۔ اب یہ اقرار ہو جانے کے بعد یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایمان لا لینے کے بعد اب عمل کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسی بات اگر ہوتی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جگہ جگہ پر جو ذکر فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ ایمان کے ساتھ ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں کی دونوں چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہر زمانے میں ہر دور میں لوگوں کے لیے لازم ہے، یہ لازم تھا کہ اس وقت وہ ایمان لے کر آتے اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کی بات پر عمل کرتے۔ اخیر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ 23 سال کے ایک طویل عرصے میں پورا قرآن کریم نازل کیا گیا۔ جیسے جیسے ضرورت پڑی، جیسے جیسے حالات آئے، جو جو واقعات پیش آتے رہے، اب اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی 1 آیت، 2 آیتیں، چند آیتیں، چند صورتیں ان کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہوتے ہوتے پورا 23 سال کا عرصہ گزرا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر ہیں۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اب وہ ساری کے ساری امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، ان کے لیے بڑے خوشی اور مسرت کا مقام کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ دین کامل ہو گیا، اس دین کے بعد اب کوئی نیا دین دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی لائے گا اور کوئی پیش کرے گا اور کوئی اس کی دعوت اگر دے گا تو خود بھی وہ گمراہ ہو جائے گا، جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے وہ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ فاصل لفظ ہے، یعنی راستے سے بھٹک جانا، گم ہو جانا، یہ مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ راہ کے معنی آتے ہیں راستہ، تو گم ہو جانا، کھو جانا، اور اس طریقے پتہ ہی نہیں چلنا کہ کہاں چلی گئی یہ چیز۔ تو اسے کہا جاتا ہے جہاں پر سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راہ ہدایت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ آپ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیں کہ جو راہ حق سے بھٹک گئے، اور نہ وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے، جن کے اوپر غصہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا قہر۔ المغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جن کے اوپر غصہ ہوا، جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، انبیاء کرام علیہم السلام کو جنہوں نے شہید کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور الظالم سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، موجودہ دور کے انگریز ہیں، جن کو انگریز کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ 3 ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم یہ مت کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی ہیں، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور یہ فرمائے گا کہ آپ فرما دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔
اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، بے نیاز، جس کو ضرورت نہیں کسی کی، سجدوں کی، قیام کی، قاعدے کی، رکوع کی، تسبیح کی، تلاوت کی، جسے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر انسان کے ان اعمال کی ضرورت اگر پڑتی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ایک بھی شخص کو کفر اور شرک میں مبتلا ہونے ہی نہیں دیتے۔ اس کمبخت شیطان کو تو موت دے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے کہا تھا کہ میں ان کو جا کر میں بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہمارے سجدوں کی ضرورت ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی شان میں اگر اضافہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس نے گستاخی کیا، بدتمیزی کیا اور یہ کہا کہ آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا اور میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت اس کو نافرمانی کی سزا دے دیتے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی، اس کے بعد دنیا میں کوئی کسی کو بہکانے والا نہیں ہوتا، غیر اللہ کی پرستش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ندی اور نالوں کی اور چڑھتے ہوئے سورج کی، اپنے جیسے انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، اس سے بلکہ واقف ہی نہیں ہوتے لوگ، اس سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ سارے کے سارے تہجد گزار، سارے کے سارے ایمان والے، سب کے سب تسبیح تلاوت کرنے والے، کوئی گالی کسی کو نہیں دینے والا، کوئی چھینا جھپٹی نہیں کرنے والا، کوئی مار دھاڑ کرنے والا نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی نافرمانی ہوتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، انہوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کو تو ضرور بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، لیکن چھوٹ دے دی گئی کہ ہم تمہارے اوپر جبر نہیں کرنا چاہتے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی کو زبردستی یا جبری طور پہ دین کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ طبیعت شہری تمہاری، اگر تم کو جنت چاہیے، دوزخ سے بچنا اگر ہے، آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، تو آؤ ہماری عبادت اور بندگی کرو اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اور نہیں اگر جہنم میں جلنا ہے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ فرما دیجئے کہ حق تو ظاہر ہو چکا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، ایک جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، دوسری طرف کتابوں کو نازل فرمایا گیا، اور تیسری جانب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ اپنی عبادت اور بندگی کے پہلے پیدا فرمایا اور انسان کے لیے جنت کو پیدا فرمایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی۔ عقل تو اور بھی مخلوقات کو ہے، لیکن کتنی، اگر کوئی مارے تو سنگ سے اس کی خبر لینا ہے کہ نہیں ہے، اس کو اتنی عقل ہے کہ بھوک لگ رہی چارہ کھا لو، پیاس لگ رہی پانی پی لو۔ اسی طریقے کوئی مارنے کے لیے اگر آیا تو اللہ میاں نے دو ہتھیار اس کو دیے، دو سنگ دیے، اس کا استعمال کرو۔ اب جس کو یہ نہیں دیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کسی نے سبق پڑھایا، کسی یونیورسٹی میں گیا، وہ کسی کالج میں پڑھایا گیا، کسی لیکچرار نے اس کو بولا کہ بھائی تمہارے پاس تو سنگ نہیں ہے گدھے صاحب، آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی دونوں ٹانگوں کا استعمال کیجئے۔ کبھی دیکھے گدھے کو کہ اس کو کوئی مارنا ہے تو نہ یوں کرا انہیں، وہ لاتا استعمال کرتا جس میں تو ٹریفک بھی پوری جام ہو جائے۔ اگر دو چار گدھے مل کے اگر چوک میں اگر کھڑے ہو جائیں اور لاتا چلانا شروع کر دیں تو ٹریفک پولیس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ان کا کام سبھی لوگ کر لے رہے ہوں گے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر۔ وہ جو روشنی جو لگاتے ہیں نا اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سگنل جو دیا جاتا ہے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، آپ ٹھہرو ٹھہرو، آپ چلو چلو، آپ چلو چلو، آپ چلو چلو، جدھر کے لاتا بند کر دیا ادھر کی ٹریفک چالو، جدھر کے لاتا شروع کر دیا ادھر کی ٹریفک ویسے ٹھہر رہ جائے گی۔ تو ان کو بھی عقل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مگر اتنی کہ اگر کوئی ستائے، اگر کوئی آنکھ پہ آئے تو لاتا مارو اس کی،
کسی کو سینگ بھی نہیں ملے، لاتا بھی چلانا نہیں آتا، لہٰذا انہیں اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کرتا ہے۔ کتا کبھی لات نہیں مارتا ہے، سینگ تو بیچارے غریب کے پاس ہے نہیں، اب کیا کرے گا وہ؟ کسی نے ستایا کہ فوراً دوڑتے ہوئے آتا پنڈلی پکڑنے کے لیے۔ آتا کیا نہیں آتا؟ کبھی دیکھے کتا ہے تو بیل کی نقل کر رہا، سینگ ہمارے ایسا کر رہا، یا گدھوں کی نقل کر رہا، وہ نقل کرتا ہی نہیں وہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نقل کرتے ہیں، دسمبر اور جنوری کی رات میں سڑکوں کے اوپر لکھیں گے نیا سال مبارک، کیا کوئی نقل کرنے کا بولے کی طرح؟ ہم نقل کریں گے سالگرہ منانے کے اندر انگریزوں کی، جبکہ اشرف المخلوقات ہیں۔ کتا نقل نہیں کرتا، نہ بیل کی کرتا ہے، نہ گدھے کی نقل کرتا ہے، وہ اپنے دانتوں کا استعمال کرتا ہے کہ چلو کوئی میرے اوپر حملہ آور ہو رہا تو مجھے اپنے دانتوں کا استعمال کرنا ہے۔ تو میں بات یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ان کو یہ عطا فرمائی ہے، لیکن اپنا بچاؤ کرنے کی، اپنے کھانے پینے کی، اور اسی طریقے سردی گرمی سے بچنے کے لیے یعنی کوئی ایسے جگہ پر ٹھہر جانے کی جہاں پر بارش یا سردی گرمی نہ ہو رہی ہو۔ دھوپ ہے، چھاؤں میں وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کہیں اور نہیں، نالی کے اندر آ کے پڑ جاتا ہے۔ تو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عقل عطا فرمائی، تبھی تو گھڑی کے باریک باریک پرزوں کو، باریک باریک چیزوں کو آنکھوں کو یوں دکھتا دیا کہتے ہیں، لگاتے نا آنکھوں کو لگا کے، اس سے دیکھتا۔ تو کبھی دیکھا کبھی گدھے نے ایسا کام کرا، اس کو کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ مجھے، آپ کو، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لہٰذا جسم تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا عطا فرمایا، 5، 5.5، 6، 6.5 فٹ کا کوئی قد کر رہا تو یوں دیکھیں گے اس میں، ارے یہ تو بس میں تو کوئی بھی چیز اٹھا کے یوں دے رہا ہے، بس میں بیٹھے بیٹھے لوگ ایسا یوں دیکھ رہا ہے، اندر بیٹھے ہوئے لوگ نیچے دکھ رہے ہیں، انہیں ایسا اوپر دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کا قد اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹا بنایا، لیکن عقل اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑی عطا فرمائی۔ ذرا سی کھوپڑی، چھوٹی سی ایک رہنے کے بعد جھوپڑی، اور اس کے اندر اتنی سی عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسی میں بڑے بڑے پل بن رہے ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، نئی نئی ایجادات ہیں، چاند پہ جانے کی تیاری، بلکہ پہنچ گئے وہاں پر، مریخ پہ جانے کی، یہاں وہاں وہاں وہاں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے نبی، ہمارے رسول، اور اسی طریقے آسمانی کتابیں، ان کے علاوہ ہم نے تم کو عقل عطا فرمائی ہے۔ جب ایک چیز، چھوٹی سی چیز، جیسے کپڑا یہاں پر بچھا ہوا دکھ رہا ہے، 8 دن سے کہاں آرام کر رہا تھا، کہاں آرام کر رہا تھا؟ جب لایا گیا، بچھایا گیا، بیچارہ بچ گیا۔ یہ سبھی حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ امداد فرمائے، اور جب اٹھا دیں گے یہ اٹھ جائے گا۔ تو جب یہ ایک معمولی سا کپڑا اپنے طور پہ آ کر جمعہ کے روز بچھ نہیں سکتا، نماز کے بعد یہ جا کے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا، تو اتنا بڑا جو نظام جو چل رہا ہے زمین کا، آسمان کا، یہ کائنات کا، کہ سورج کا روزانہ نکلنا، پابندی سے وقت کے اوپر نکلنا، چاند کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، اسی طریقے پانی کا برسنا، اسی طریقے ساری چیزوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اسی لیے کس نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے۔ اگر 10 اگر ہوتے، 2-4 اگر ہوتے تو توڑ پھوڑ ہو جاتا تھا نظام کا۔ فرمان الہی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ اگر 2 یا اس سے زیادہ اگر اللہ ہوتے تو یہ زمین کا سارا نظام کب کے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا۔ کیسے؟ ایک اللہ کہتا 7 آسمان ہونا، دوسرا کہتا کیا ضرورت ہے، ایک کہتا ستون کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا کہتا نہیں پلر ہونا چاہیے،
ایک کہتا کہ اس سال بارش بہت جم کے برسنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں، ان کمبختوں کو مارنا ہے، بہت زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ کوئی یہ کہتا کہ اس سال فلاں کے گھر میں ولادت اور بچے کی پیدائش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں نہیں، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا، پارٹی بازی ہوتی، ٹکڑے بندی ہو جاتی، جیسے پارٹیاں کیسے ہوتی ہیں اس طریقے سے، یا ویٹو پاور کے جو ممالک ہوتے ہیں جن کو حق تنسیق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے دائرے کے اندر 5 کے علاوہ کسی چھٹے کو آنے دیتے ہی نہیں، سب کوشش کر کے رہ جاتے ہیں، ہم کو آنے دو آنے دو آنے دو، ہم کو آنے دو آنے دو، ارے بیٹھو بیٹھو بھی کام بیٹھ، تم وہیں اچھے، تم وہیں اچھے، انہیں کوشش کر رہا، انہیں کوشش کر رہا، انہیں کوشش کر رہا، انہیں کوشش کر رہا، ارے بابا یہ پرانی چیزوں کا رہندو 5 لوگ ہیں، بس خالی 5 ممالک کہ اس کے اندر چھٹے ملک کو اندر آنے دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کوئی وہ نہیں کرتا ہے۔ اگر 4 نے ایک چیز کو منسوخ کر دیا، ایک کو طے کر دیا، تو 5واں ٹانگ اڑا دیتا ہے، 5واں ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود اگر ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام کب کے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا، کب کے ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور ان کو عقل سلیم عطا فرمائی، عقل سلیم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل مندو۔ اب ہم عقل مند کے بجائے عقل بند ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر کوئی عقل مند نہیں بننا چاہے، عقل بند کمر بند بننا چاہے تو اس کا کیا علاج کیا جائے گا؟ کون کیا کرے گا اس کو؟ یا اولی الالباب اتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، اور یہ فرما دیا گیا کہ دیکھو بس یہی دین قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی اس میں آمیزش کی جائے گی، آمیزش کا مطلب آملیٹ، انڈا، کوئی چیز کی ملاوٹ اگر کی جائے گی، اگر کسی بھی چیز کی، وہ ناقابل قبول ہوگا۔ بہت بڑا ہم چھت بنا رہے ہیں، لاکھوں روپے کا مکان ہم بنا رہے ہیں، کسی نے اگر کہہ دیا شہر کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، اشراق اوابین چاش کی پابندی کرنے والے، علم و رسوخ رکھنے والے، اگر وہ کہہ دے اگر ایسا کیجئے، میری چاہت یہ ہے کہ آپ اس کے اندر 5-7 کالی چکنی مٹی ملا دیجئے، مانیں گے آپ بات کو؟ کیوں؟ سارے بزرگان دین بول رہے ہیں، شہر کے تہجد گزار بول رہے ہیں، جن کی بات پر آپ کام دھرتے ہیں، جن کی بات کو آپ گرنے نہیں دیتے ہیں، اور جن کی کہی بات کی آپ لاج رکھ لیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے کیا؟ نہیں، بزرگان دین کی خواہش ہے، شہر کے علماء کی خواہش ہے، نہیں، معلوم ہے کہ اگر اس کے اندر ایک تھیلی بھی اگر مٹی اگر ڈال دی جائے گی اور 500 تھیلی سیمنٹ اعلیٰ درجے کی ہے تو وہ سارے کے سارے چھت کو لے کر برباد ہو جائے گی۔ وہ ایک تھیلی برداشت کرتے ہیں آپ؟ ہرگز برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ایک نیا کپڑا بنایا جائے، بھلے سے وہ سوتی کپڑا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ایک آستین کوئی اور رنگ کا اگر ڈال دیا اگر جائے، یہ اسی طریقے سے اعلیٰ 500 روپے میٹر کا اگر دوسری کالر بٹھا دی جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے اس دین کو کامل اور مکمل فرما دیا، وہ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ لہٰذا جہاں پر شرک سے، کفر سے بچنا ضروری ہے، بدعات اور خرافات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔